یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، کہہ میرے پیغمبر کا تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہوں. یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں سوال کر، قل اصلاح لہم. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یعنی ہر سوال کے جواب میں کیا آ رہا ہے؟ قل یسألونک عن الشہر الحرام قل قتال فیہ کبیر، یہ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں. یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے چاند پہلی رات کے چاند کے بارے میں. قل، ہر سوال کے جواب میں کیا آتا ہے؟ قل. لیکن جہاں پہ سوال کیا گیا اللہ کے بارے میں، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے سوال کرتے ہیں، جواب میں آنا چاہیے تھا قل، آنا چاہیے تھا کہ نہیں قل، جیسے دوسری جگہ پہ آیا ہے. فرمایا جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، جواب ہونا چاہیے تھا قل، کیا میرا پیغمبر فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ درمیان میں قل کا لفظ ہی نہیں دے دیا. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا پیغمبر تم نے جواب نہیں دینا کہ میں خود جواب دوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ بندے اور اپنے درمیان قل جتنا فاصلہ بھی لانا پسند کیا. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت ہی قریب ہوں. سبحان اللہ. درمیان میں اللہ کوئی بھی لے کے آئے، جہاں پہ اللہ کی پکار اور وحدانیت کا مسئلہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ قانون لغت عربیہ کا بدل دیتے ہیں. ہمارے اللہ کے بندے اور میرے درمیان کوئی چیز حائل ہو سکتی نہیں. اب اس دنیا کی بقا کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن سے، قرآن کو دیکھ. فرمایا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم. فرمایا بندے اور خدا کے درمیان جو چیز انسان کو برقرار رکھے ہوئے ہے وہ رابطہ ہے. اگر مخلوق اور خالق کے درمیان دعا والا رابطہ نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ بندوں کو ختم کر دیتا. اللہ تعالیٰ کو بندوں کی کوئی پرواہ نہیں. جب رابطہ ہی کوئی نہیں تو پھر اللہ نے کیا پرواہ کرنی ہے؟ اس دنیا کی بقا جو ہے اس وجہ سے آ کے کہ مخلوق خالق کو بلا رہی ہے، اس کا رابطہ موجود ہے. اگر رابطہ نہ ہو تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ دنیا ختم کر دے. اب اللہ کریم نے دعا کو عبادت کہا. فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم، مجھے بلاؤ. استجب لكم، علماء اس بات کو سمجھتے ہیں، معنی کیا ہے؟ تم بلاتے ہو پریشانی غم کی حالت میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں خوشی اور محبت کی حالت میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان کیا ہے؟ تمہیں بلانا ہے صرف اسی کو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، لفظ کو بڑے ہیں، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. عبادی، ایک ہے عباد اور ایک ہے عبید. عباد اور عبید ان دونوں کی مفرد آتی ہے عبد. ان کی جو مفرد ہے جمع ہے عباد اور مفرد ہے عبد. اب عبید اور عباد میں فرق کیا ہے؟ کیا ان چیزوں میں کوئی فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، عباد کون ہوتے ہیں، عبید کون ہوتے ہیں؟ عبید کل من فی الارض فهو عبید للہ، جو بھی زمین پہ بستا ہے وہ اللہ کا عبید ہے. جو بھی زمین پہ بستا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا عبید ہے. عباد کون ہے؟ کن کو قرآن میں عباد کہا ہے؟
عبید وہ ہے جنہوں نے اپنے وجود کو اپنے اختیار سے استعمال کرتے ہیں. بات سمجھنا. عبید وہ ہیں جو اپنے وجود کو جیسے چاہے انہوں نے استعمال کیا اور اللہ کو بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں. عباد وہ ہیں اللہ نے جن کو اختیار دیا انہوں نے اپنا اختیار اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا اور انہوں نے اپنے اختیارات اللہ کے حوالے کر دیے. فرمایا یا اللہ یہ جسم ہے یہ تیرے حوالے، اب یہ اپنی مرضی سے نہیں چلے گا. یہ ہے عبادت. قرآن نے کیا کہا؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ وہ راتیں گزارتے ہیں میرے لیے، ان کے دن گزرتے ہیں میرے لیے. میں نے ان کو اختیار دیا کہ تم جو ہے جیسے چاہو تم کرو. انہوں نے کہا نہیں یا اللہ ہم بندے تیرے ہیں، سارے اختیارات ہم تیرے حوالے کرنے ہیں. یہ وجود کو جہاں کہے گا کھڑا رہے یہ کھڑا رہے، جہاں کہے گا رکوع چلا جا وہاں یہ رکوع چلا جائے گا. یہ فرق ہوتا ہے عبید اور عباد میں. اب قرآن نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے، عبادی وہ بندے جو میرے حکم کے مطیع اور تابع دار ہیں، جو میری بات کو ماننے والے ہیں، جنہوں نے اپنے وجود میرے حوالے کیے ہیں. عنی، ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، سوال کرتا ہے اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ. اللہ کے پیغمبر کیا ہمارا رب قریب ہے تو ہم آہستہ بولیں، اگر وہ دور ہے تو ہم زور سے آواز دیں؟ یہ آواز سوال پوچھا جاتا ہے، قرآن فوری جواب دیتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. میرے پیغمبر یہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قریب ہیں یا دور ہے، کیسے بلایا جائے؟ فرمایا فَإِنِّي قریب، میں اتنا قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ میں نے کل جتنا فاصلہ بھی درمیان میں آنے دیا. کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تیری رگ جان اتنی قریب نہیں ہے جتنا میں خدا بندے کے قریب ہوں. انی فانی قریب سالک عبادی. جس وقت میری بات ماننے والے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں فانی قریب، میں انتہائی قریب ہوں. قانون کیا ہے؟ اللہ تیرے قرب کا فائدہ کیا ہے؟ اگر اللہ قریب ہے تو ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کے قریب ہے، ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب میں قبول کرتا ہوں دعوت الداعی بلانے والے کی پکار کو. دعوت الداعی بلانے والے کی دعوت کو، اذا دعانی جب وہ مجھے بلاتا ہے، اجیبو میں قبول کرتا ہوں. ایک درمیان میں ایک بڑا لفظ قرآن لے کے آیا ہے بڑی بات سمجھانے کے لیے. دعوت الداعی، الدا کو معرفہ کیا ہے، اس کو مطلق نہیں چھوڑا، نکرہ ذکر نہیں کیا، اس کو معرفہ کیا ہے، شرط لگائی ہے قرآن نے. اے اللہ فرماتے ہیں میں دعا کو قبول کرتا ہوں. اللہ کس کی دعا کو؟
فرمایا دعوت الداعی دعوی الداعی، ایسے بندے کی پکار کو، الدا جو خاص بندہ ہوتا ہے، الدا جو خاص بلانے والا ہوتا ہے، اللہ وہ خاص بلانے والا بندہ کون ہے؟ دعوت الداعی، ایسا دائی، ایسا بلانے والا، الداعی جو صرف اور صرف مجھے بلاتا ہے۔ اب معنی ذرا سمجھنا لفظ کا۔ قرآن ایک الف لام لا کے قرآن نے بڑا مسئلہ حل کیا ہے۔ یہ فصاحت اور بلاغت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی۔ شرط کیا ہے؟ فرمایا میں قبول کرتا ہوں بلانے والے کی دعا کو۔ بلانے والا کون ہونا چاہیے؟ الداعی، وہ خاص بندہ ہونا چاہیے۔ کیوں آدمی بلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتا ہے۔ جو بھی بلاتا ہے خیر طلب کرتا ہے۔ اب خیر کے لیے راستہ وہی ہے جو سیدھا ہو۔ کیا ہو؟ سیدھے طریقے سے خیر طلب کر، سیدھے طریقے سے خیر طلب کرے گا تو اللہ کریم تجھے عطا کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں دعوت الداعی، خیر طلب کرنے کا سیدھا راستہ کیا ہے کہ اٹھ کے صرف میری طرف آئے، کسی غیر کی طرف نہ جائے، صرف میری طرف آئے، غیر کی طرف نہ جائے۔ کیوں؟ دعوت الداعی، طریقہ قبول کرنے کا کیا ہے؟ اگر یہ خالص کر کے مجھے بلاتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ سیدھے طریقے سے میری طرف آتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اگر یہ ادھر ادھر جانے لگا تو پھر میں مسئول کوئی نہیں قبول کرنے کا۔ قرآن نے شرط لگائی ہے نا، میں کس کی دعا قبول کرتا ہوں؟ فرمایا جو ادھر ادھر نہ گھومے، سیدھا میری طرف آئے، انسانوں کی طرح، انسان بن کے سیدھا میری طرف آئے، آ کے مجھے بلائے۔ فرمایا پھر بلانے کی دیر لگتی ہے، پھر میں خدا فوری اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ اگر ادھر ادھر جائے گا نا غلط راستے سے تو فرمایا پھر میری مسئولیت کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر میری مرضی، میں قبول کروں تو چاہے نہ کروں، پھر میں مسئول کوئی نہیں۔ میں نے جو شرط لگائی ہے، میں کس کی دعا کو قبول کرتا ہوں؟ جو سیدھے طریقے سے صرف مجھے بلاتا ہے، ادھر ادھر جاتا، قبروں مزاروں پہ جاتا، دوسری طرف بھی جاتا، سمجھ گئے دوسری طرف؟ ہاں، پیروں فقیروں کی طرف، تعویذ دھاگے جادو منتر کوڑیاں، ادھر ادھر جاتا، پیروں فقیروں کے پاس جاتا، گھوڑے خچر کے پاس جاتا نہیں ہے، قبروں مزاروں کی طرف جاتا۔ اگر تم قرآن کی اس آیت کو سمجھ لو، اس کے لفظ اگر تمہیں سمجھ آئیں، اللہ کی قسم تم موت کو قبول کرو، خدا کے علاوہ کسی غیر کے اوپر امید بھی نہ رکھو۔ قرآن نے اتنی تاکید کر کے تمہیں بتایا ہے، اجیب دعوت الداعی ادا۔ کیوں؟ فرمایا میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں جو صرف میرا بن کے رہے، جو ادھر ادھر گھومے۔ فرمایا میں خدا اس کا مسئول کوئی نہیں۔ کیوں؟ راستہ غلط کہاں پہ اختیار کیا جاتا ہے؟ خیر کو طلب کرنے کے لیے کیسے راستہ غلط اختیار کیا جاتا ہے؟ فرمایا جب غیر کی طرف راستہ جاتا ہے پھر میری مسئولیت کوئی نہیں۔ کہاں پہ؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اور جس وقت تم دعا کو لے کے غیروں کی طرف جاتے ہو، یہ ہے غلط راستہ، یہ ادعی ہو سکتا نہیں ہے۔ تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اور جس وقت تم خیر حاصل کرنے کے لیے راستہ غلط استعمال کرتے ہو، اپنی دعا کو اٹھا کے لوگوں کی طرف لے جاتے ہو، عباد امثالکم، وہ تو تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ تو حالت کیا ہے؟ کیا اللہ
یہ دعا وہاں پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، کیا وہاں پہ خیر ملتی ہے کہ کوئی نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری دعاؤں کو سنتے، لا یستجیبون لکم، وہ قبول کرتے بھی، لا ینصرون نصرکم، وہ تمہاری مدد کرتے بھی، لا یستطیعون نصرکم، وہ مدد کرنے کی طاقت رکھتے بھی۔ فرمایا غلط راستہ استعمال کیا پھر خیر ملتی، پھر میں خدا کی مسئولیت ختم، پھر میرے اوپر لازم نہیں ہے میں قبول کروں، میں نے شرائط رکھی ہیں، میں کس بندے کی دعا قبول کرتا ہوں جو ادھر ادھر نہیں گھومتا، جو سیدھا میرا دروازہ کھٹکاتا ہے، تو پھر کھٹکانے کی دیر لگتی ہے، میں خدا اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اب یہ رابطہ ہے بندے اور خدا کے درمیان، اگر یہ رابطہ نہ ہو، لوگ کہتے ہیں ہم دعا کرتے رہتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہمیں کب خیر ملے گی، تو پھر اپنے لیے ہی بری بری بد دعائیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان پھر اپنے لیے برائیاں شروع، حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا خیر کا جب ٹائم ہوتا ہے، جب خیر ہوتی ہے۔ اب ذرا بات سمجھنا تاکہ کیسے شیطان انسانوں کے دلوں میں شک اور شبہات ڈال دیتا ہے۔ دیکھو جی اللہ تو تمہاری سنتا ہی نہیں، 50 سال ہو گئے تجھے بلاتے، اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے، تو تو جا کسی پیر فقیر کے نام کی کوئی نظر نیاز دے، کوئی نظر نیاز دے، کوئی جا کے دربار پہ لے جا، کوئی دیگ، کوئی بکرا لے جا۔ یاد رکھو نظر کا مسئلہ بڑا سخت ہے، النظر عبادہ والعبادۃ لغیر اللہ کفر، نظر عبادت ہے، اللہ کے نام کی دینا نفع نقصان کا مالک سمجھ کے یہ کفر ہے، اور اس کا کھانا بھی حرام ہے، خنزیر سے زیادہ حرام ہے، نظر غیر اللہ کا کھانا خنزیر سے زیادہ حرام ہے، یہ قرآن نے 2 مقام پہ ذکر کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ شیطان انسان کو بدظن کرتا ہے کہ تمہیں خدا سے خیر نہیں ملتی، ابھی ادھر ادھر چلا جا۔ اب ذرا ایک مثال چھوٹی سی سمجھنا، بچہ ہے چھوٹا، اس نے اپنے باپ کو کہا اصل میں جو تمہیں بات سمجھانی ہے کہ جب تو خدا سے مانگتا ہے نا، خیر مانگتا ہے، اس خیر کے لیے اللہ نے تیرے لیے ایک ٹائم رکھا ہے، اس ٹائم پہ تمہیں ملے گی تو تیرے لیے فائدہ ہے، اگر فوری ملے تو ہو سکتا ہے تیرے لیے نقصان کا باعث ہو جائے۔ چھوٹا بچہ تھا، اس نے اپنے باپ کو کہا کہ ابا جی مجھے ایک پسٹل خرید کے دو، پستول ایک خرید کے دو، پسٹل خرید کے دو، مسدس جو ہے۔ اب باپ سوچنے لگا بچے کی عمر ہے 7-8 سال، اب میں اس کو خرید دوں؟ اس نے کہا کہ ابھی میں اگر اس کو خرید کے دوں تو ہو سکتا ہے یہ کھیل تماشے میں نقصان کر بیٹھے، اپنا کر بیٹھے یا کسی اور کا سر لے جائے، میں اس کے شوق پورے کروں شوق پورے کرتے کرتے یہ کسی کا سر ہی نہ لے جائے۔ اب یہ دیکھو اس باپ نے کیا بچے کو اگر وہ چیز جو طلب کرتا ہے پسٹل اگر وہ لے کے دیتا ہے، اس میں خیر ہے یا نہیں لے کے دیتا اس میں خیر ہے؟ اس نے انکار نہیں کیا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اچھا بیٹا میں تمہیں لے دوں گا۔ اس نے انکار کیا؟ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں لے دوں گا۔ کب؟ اس وقت جب تو اس کو چلانے حفاظت کرنے کے قابل ہو گیا۔ اب کیا اس باپ نے اپنے لڑکے سے خیر کو روک دیا ہے یا خیر کو مؤخر کیا ہے؟ اس نے مؤخر کیوں کیا ہے؟ بس یہ بات سمجھا دو کیوں کیا ہے۔ اس لیے کہ ابھی بچے کے لیے ابھی خیر کا ٹائم، ابھی فائدے اس کا ٹائم نہیں آیا۔ اس نے کہا اگر میں ابھی لے دوں تو یہ نقصان کر سکتا ہے۔ اس نے خیر سے منع نہیں کیا،
اس نے خیر کو پیچھے کر دیا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کا ٹائم آ جائے پھر میں اس کو یہ چیز. اللہ تعالیٰ کی ذات خیر کو روکتی. اللہ فرماتے ہیں ٹائم آنے دے، مجھے پتا ہے کب تیرے لیے خیر بہتر ہے، میں اس وقت عطا کر دوں گا. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. اللہ تعالیٰ کی تو کوئی مثال نہیں ہو سکتی، لیکن سمجھانے کے لیے ایسی بات جو ہے وہ بیان کرنی پڑتی ہے تاکہ عام انسانوں کے ذہن میں یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رہے. باپ اپنے بچے کو فوری نہیں وہ اسلحہ لے کے دیتا، اور یہ خیر خائی کر رہا ہے یا دشمنی کر رہا ہے؟ خیر خائی کر رہا ہے. ساری دنیا کے باپ مل جائیں، ساری دنیا کے ماں باپ میں اولاد کی اتنی محبت نہیں جتنی اللہ کی بندے کے درمیان محبت ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے کب تیرے لیے خیر بہتر ہے، جب بہتر ہوگی میں تمہیں فوری کیا کروں گا؟ عطا کر دوں گا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، بڑا جلد باز ہے. جلدی فوری دعا کی کیوں نہیں قبول ہوئی، خلاص جلد باز ہے. فرمایا لا تستعجلون، جلد بازی نہ کر، مجھے پتا ہے تیرے لیے خیر کب بہتر ہے، میں اس وقت ضرور عطا کروں گا، تو ذرا صبر کر کے تو رہ. اب یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی دعا کو رد کرتا نہیں ہے، لیکن شرط کیا قرآن نے لگائی، بس اس شرط کو ذرا سمجھنا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں فوری اسی بندے کی جو صرف میرا بندہ ہے، جو صرف میرا بندہ ہے. الداعی، جو صرف خالص کر کے مجھے بلانے والا ہے، میں پھر ڈھیل بھی نہیں کرتا، پھر وہ مانگتا تھوڑا ہے میں عطا زیادہ کرتا ہوں. کیوں؟ شرط کیا ہے؟ دعوت الداعی، وہ صرف مجھے سے مانگا جائے، مجھے سے پکارا جائے، کسی غیر کو. دوسری بات، کیوں دعا میں تاخیر ہوتی ہے؟ اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ ان عبادی ان من عبادی احب دعاءہ ابتلیہم. لوگوں، میرے بندوں میں کچھ بندے بڑے محبوب ہوتے ہیں، ان کی دعائیں مجھے بڑی پسند ہوتی ہیں. جس وقت وہ مجھ سے مانگتے رہتے ہیں، ابتلیہم، میں ان کو آزمائشوں میں ڈال دیتا ہوں، میں ان کو آزمائشوں میں ڈال دیتا ہوں. کیوں؟ فَيَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ. ان کی دعائیں سننا مجھے بڑا پسند ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں وہ مانگتے رہیں، میں ان کے کلمات سنتا رہوں. ان کے دل میں محبت اور انس اور زیادہ ہونے لگے. وہ جس وقت کھڑے یا بیٹھے ہوں، وہ انس اور محبت کے ساتھ میری طرف دیکھتے رہیں، اوپر دیکھ کے کہیں یا رب یا رب. وہ یا رب یا اللہ کہتے رہیں، میں ان کے کلمات سنتا رہوں. ایک چھوٹی سی مثال اور سمجھ لیں تاکہ آپ کو محبت کا معنی صحیح سمجھ آئے. ایک والد ہے، وہ اپنے بچے کو ہر روز جو ہے وہ کچھ پیسے دیتا تھا، اس کو خرچہ دیتا. اب بچے کو اپنے باپ کے آنے کا انتظار ہو. ایک تو وہ باپ تھا جو 10 دن 15 دن مہینے بعد گھر آتا، ایک وہ باپ تھا جو کہ ہر روز گھر میں آتا، یعنی ایسا باپ جو صبح جاتا شام کو گھر واپس آتا اور آ کے ہر روز وہ اپنے بچے کو پیسے دیتا. اب ایک دن اس کا باپ لیٹ ہو گیا. اب بچہ بار بار جاتا ہے دروازے پہ دیکھنے کے لیے کہ میرا باپ آیا کیوں نہیں. اب یہ بچہ بار بار دروازے پہ باپ کا راستہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس کو حاجت ہے. اس کو کیا ہے؟ اس کو حاجت ہے. اور اس کی حاجت نے
اس کو باپ کی طرف زیادہ مانوس کر دیا، اس کی حاجت نے باپ کی طرف بچے کو مانوس کر دیا۔ اب باپ لیٹ ہو گیا، یہ بچہ بار بار دروازے پہ جاتا ہے اپنے باپ کا راستہ دیکھنے کے لیے، کیوں؟ اس کو حاجت ہے، حاجت کی وجہ سے آ کے یہ اپنے باپ کو بار بار دیکھنے کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان من عبادی احب دعاہ ابتلیہم، جس وقت بندے کو حاجت ہوتی ہے پھر وہ بار بار آتا ہے تو میں لیٹ کرتا جاتا ہوں۔ کیوں لیٹ کرتا ہوں؟ تاکہ یہ مانوس ہو کے، تاکہ یہ محبت کی وجہ سے آ کے صرف راستہ دیکھے تو میرا۔ جس طرح معصوم بچہ صرف باپ کا راستہ دیکھتا ہے، باپ دنیا میں ایک ہوتا ہے، خدا بھی دنیا میں ایک ہے، جس طرح وہ معصوم بچہ انس اور محبت سے، شوق اور پیار سے نکل کے جا کے باہر گلی چوک میں اپنے باپ کا راستہ دیکھتا ہے، اس کو حاجت ہے۔ اس حاجت نے باپ اور بیٹے کے درمیان تعلق کو مضبوط کیا ہے، اس ضرورت اور حاجت نے باپ اور بیٹے کے درمیان محبت کو مضبوط کیا ہے، تو اسی وجہ سے بیٹا چل کے جا کے باپ کا راستہ دیکھتا ہے۔ فرمایا میں بندے اور خدا کے درمیان اس حاجت نے جو ہے یہ محبت کو مضبوط کیا ہے، میں اسی لیے بندے کے درمیان کوئی نہ کوئی حاجت رہنے دیتا ہوں، تاکہ یہ بندہ مانوس ہو تو صرف میری ذات سے، یہ راستہ دیکھے تو صرف میری ذات کا، غیر کا راستہ نہ دیکھے۔ جس طرح معصوم بچہ باپ کے علاوہ کسی کا راستہ نہیں دیکھتا، اسی طرح یہ میرا بندہ میرے علاوہ کسی غیر کا راستہ، میں اس کو ضرورتیں میں رکھتا ہوں، حاجتوں میں رکھتا ہوں، تاکہ اس بندے کا ربط میری ساتھ مضبوط ہوتا رہے۔ جب اس کو حاجت ہوتی ہے پھر یہ دوڑ کے ادھر ادھر جا کے دیکھتا ہے، جب اس کو حاجت ملے، ضرورت ہو، یہ ادھر ادھر نہیں بھاگے، صرف دیکھے تو میری طرف دیکھے۔ فرمایا جس وقت مجھے محبوب ہوتا ہے بندہ، اب تلیہم، میں اس کی دعا میں تاخیر کر کے اس بندے کو میں مصیبتوں میں ڈال دیتا ہوں۔ ابراہیم پیغمبر کو منجنیق میں بٹھایا ہے، عین وقت ہے، زندگی اور موت ہے، ابھی انہوں نے جھولا دینا ہے۔ ابراہیم پیغمبر سے داچیخے میں چلے جانے تھے، لیکن این ٹائم کے اوپر جبریل کو اللہ کریم نے بھیجا، جا جبریل میرے ابراہیم سے پوچھ لے، الک حاجۃ یا ابراہیم۔ جبریل فوری آ کے کہنے لگا اللہ کے پیغمبر کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو۔ جب حاجت ہوتی ہے پھر آدمی ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ الک حاجۃ یا ابراہیم، ابراہیم نے فرمایا واللہ عندی حاجہ وما عندک، اللہ کی قسم حاجتیں بڑی ہیں لیکن جبریل تیرے ساتھ کوئی نہیں۔ جبریل تو چلا جا، مہربانی کر، مہربانی کر، نکلنے کی کر، واپس چلا جا، مجھے حاجتیں بڑی ہیں، تیرے ساتھ کوئی نہیں۔ اور جس وقت حاجت اور ضرورت آتی ہے تو میری محبت اوپر کی طرف بڑھنے لگتی ہے، میرے دل میں شوق اس خدا بندے کریم کا زیادہ آنے لگتا ہے۔ حاجتیں بڑی ہیں، اللہ کی قسم جبریل تیرے ساتھ کوئی نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے اسی کے ساتھ حاجتیں ہیں۔ این ٹائم پہ اللہ نے پھر آزمائش میں ڈال دیا۔ فرمایا جب آزمائشوں میں میں ڈالتا ہوں، اگر میں خلیل کو آزمائش پہ یہاں پہ نہ ڈالتا، اگر اللہ تعالیٰ ابراہیم کو یہاں پہ آزمائش میں نہ ڈالتے تو ہو سکتا ہے ابراہیم کوئی اور کلمات کہتے،
اللہ تعالیٰ ابراہیم کی زبان سے یہ کلمات سننا چاہتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، او لوگوں مجھے ایک اللہ کریم کی ذات کافی ہے، ونعم الوکیل، اس سے بڑھ کے کوئی اچھا وکیل ہو سکتا۔ فرمایا ان من عبادی احب دعاہ ابتلیہم، جس وقت مجھے کسی بندے کی دعا پسند آنے لگتی ہے، مجھے محبت آنے لگتی ہے اس کے کلمات سے، ابتلیہم، پھر میں اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہوں تاکہ یہ بلاتا رہے، میں اس کے کلمات سنتا رہوں۔ کیوں اللہ نے انبیاء کی دعاؤں کو اتنا تاخیر سے قبول کیا؟ کیوں زکریا پیغمبر لمبا زمانہ بلاتے رہے؟ کیوں یعقوب علیہ السلام لمبا زمانہ جو ہے بلاتے رہے؟ فرمایا بولانا کیا ہے، اجیب دعوت الداع اذا دعان، خالص بندہ جب بھی بلائے میں اس کی دعا کو فوری قبول کرتا ہوں۔ کیسے؟ هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین، او خالص کر کے بلاؤ اسی کو، اس کے علاوہ کسی غیر کو بلانا۔ اب کون سے اوقات ہیں بہترین ٹائم جو ہیں جو بلانے کے لیے؟ پہلا وقت، اقرب ما یکون الرب من عبدہ فی ثلث اللیل الاخیر، پہلا ٹائم جو اللہ کریم کو سب سے زیادہ محبوب ٹائم ہے، جو قبولیت کا وقت ہے، وہ سحری کا وقت ہے۔ کون سا وقت؟ اقرب ما یکون العبد، اقرب ما یکون العبد من ثلث اللیل الاخیر، اللہ کریم بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں سحری کے ٹائم پہ۔ سب سے بہترین دعا کی قبولیت کا ٹائم جو ہے وہ سحری کا ہے۔ اس کے اوپر بڑے دلائل ہیں۔ دوسرا ٹائم فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے ان سارے دنوں میں بہترین دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن جو دعا کی جائے یہ بھی کیا ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلا ٹائم سحری کا، دوسرا ٹائم کیا ہے؟ جمعے کا دن۔ تیسرا اقرب ما یکون الرب من عبدہ وہو ساجد، تیسرا ٹائم وہ ہے قبولیت کا جس وقت بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ واسجد واقترب، جتنا بندہ سجدے میں ہوتا ہے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کتنے ٹائم ہوئے؟ تین۔ چوتھا ٹائم نبی علیہ السلام نے فرمایا بین الاذان والاقامت لا يرد الدعاء، او لوگو اذان اور اقامت کے درمیان وہ دعا کبھی رد ہوتی، دعا کبھی رد ہوتی۔ پانچواں ٹائم عند نزول الغیث، جس وقت بارش برس رہی ہو، بارش اوپر سے برسے، تیری دعا کے کلمات اوپر کی طرف جانا شروع ہو جائیں، بارش اوپر سے نیچے آئے، تیرے دعائیا کلمے نیچے سے اوپر جائیں۔ جس وقت بارش نازل ہو اس وقت جو دعا کی جائے وہ دعا بھی اللہ کریم کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ چھٹا ٹائم عند الجہاد، جہاد کے ٹائم پہ جو دعا کی جائے وہ بھی اللہ کریم اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ یوم عرفہ، عرفات کے دن جو دعا کی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ عند الکعبۃ وعند الملتزم، جس وقت ملتزم اور بیت اللہ میں دعا کی جائے
وہ دعا بھی اللہ کریم کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے. کیوں؟ آخری دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیت اللہ میں دعا کی ہے وہ ملتزم کے ساتھ مل کے دعا کی. عمر ابن خطاب نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کیوں اتنی دعا کی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہونا تسکب العبرات. اے عمر یہ جگہ ہے آنسو بہانے کی، یہاں پہ اللہ کریم سے دعا کر. یہ مقام ہے، یہ ٹائم ہے، یہ جگہ ہے جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے اللہ کریم کے ہاں. پھر فرمایا عند اختتام القرآن، اور جس وقت تو قرآن مقدس مکمل کرتا ہے اس کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کریم کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے. للصائم عند فطرہ، اور روزے دار بندہ جس وقت روزہ افطار کرنے سے پہلے جو مانگتا جاتا ہے اللہ اسے عطا کرتا جاتا ہے. ما بین الخطبتین، دو خطبوں کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے یا تلاوت کے اختتام پہ دعا کی جاتی ہے، یہ 11 اوقات بڑے اہم ہیں. ان اوقات کے اندر بلا، لیکن بلانا ہے صرف اسی کو. اجیب دعوت الداعی، اللہ کریم نے فرمایا بلانا صرف مجھے ہے. جن اوقات میں مرضی بلا، لیکن یہ اوقات میں خدا کو زیادہ محبوب ہیں، یہ قبولیت والے ٹائم ہیں، ان ٹائموں کے اندر مجھے بلا. کون سی 4 شرطیں دعا کی قبولیت کے لیے؟ پہلی شرط تدعو اللہ وانتم موقنون بالاجابت. یہ میں ساری دلائل آپ کو حدیثوں دے رہا ہوں، قرآن سے اور حدیث. پہلی شرط دعا کی قبولیت کی کیا ہے؟ الیقین فی الاجابت عند الدعاء. جب بھی دعا کر اس سے قبول ہونے کا یقین رکھ کے دعا کر. یہ نہ کہ اللہم تقبل حاجتی ان شئت او تقول اللہم اغفر لی ما شئت. اللہ مجھے بخش دے اگر تو چاہے. ایسی دعا نہ کرنا کہ اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے دے دے، اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے. نہ، ایسا نہ الفاظ کہ یقین رکھ کے دعا کر کہ اللہ تیری ذات قبول کرنے والی ہے، تیرے علاوہ کوئی قبول کرنے کی طاقت. پہلی شرط نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تدعو اللہ وانتم موقنون بالاجابت. اللہ کریم کو بلا یقین رکھ کے کہ وہی قبول کرنے والا ہے. قبول کا یقین رکھ کے بلائے گا تو تیری دعا قبول ہوگی. دوسری شرط کیا ہے؟ الخشوع والخضوع والتذلل والتملک للہ اثناء الدعاء. اپنی دعا کے اندر عاجزی پیدا کر، تملک کر، تذلل کر، عاجزی کر، ان کے ساری کر. الخشوع والخضوع والتذلل للہ اثناء الدعاء. اللہ کریم کے سامنے عاجزی کر، اپنے آپ کو ذلیل کر، اللہ کریم کی عزت کے نعرے بلند کر. تیسری چیز کیا ہے؟ عدم الاستعجال، دعا میں جلد بازی نہ کر. اعلموا ان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یستجاب لا یستجاب یستجاب لاحدکم ما لم تستعجل. او تیری دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جس وقت تو جلد بازی نہیں کرتا. چوتھی چیز کیا ہے؟ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. تیری غذا حلال کی ہونی چاہیے. اللہ کریم پاک ہے تو وہ پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے. 4 شرطیں سمجھ آئیں کہ نہیں؟ آ گئی. پہلی شرط کیا ہے؟ کہتے سمجھ آ گئی، پتہ کوئی نہیں.
پہلی شرط کیا ہے؟ دعا کر اس سے قبول ہونے کا یقین رکھ کے، دوسری دعا میں جلد بازی نہ کر، تیسرا کیا ہے؟ خشوع خضوع دعا میں کر، چوتھی چیز کیا ہے؟ اکل الحلال، تیری غذا حلال کی ہو۔ 4 چیزیں۔ 3 بندے ایسے جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، 3 بندے ایسے جن کی دعائیں رد ہوتی، دعوت المظلوم و دعوت الصائم۔ او لوگو، مظلوم بندے کی دعا رد نہیں ہوتی، دوسرا بندہ جو روزے دار ہے، جو روزے کی حالت میں یا افطاری کے وقت جو دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو بھی رد کرتا۔ ودعوت الوالد لولدہ، جس وقت باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو بھی رد کرتا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب 2 قسم کی دعا ہے۔ کتنے قسم کی؟ ایک ہے دعائے حاجت، دوسری ہے دعائے عبادت۔ دعائے حاجت ہے، دوسری دعائے عبادت ہے۔ جب تو حاجت میں دعا مانگتا ہے تو تیرے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے، جس وقت تو عبادت کی دعا مانگتا ہے تو اللہ کریم کی عبادت بھی لکھی جاتی ہے، اس کی رضا بھی لکھی جاتی ہے۔ 2 قسم کی دعا، یا تو اس وقت تو دعا مانگتا ہے جب تجھے حاجت ہوتی ہے، حاجت میں تو سب لوگ مانگتے ہیں، لیکن ایک وہ دعا ہے جو دعا بطور عبادت کے ہے، ویسے دعا مانگتا ہے اللہ کریم سے حاجت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی دعائیں مانگی؟ ان میں حاجت کی کوئی نہیں تھی، ساری عبادت کی تھی۔ کچھ چیزیں، 1-2 چیزیں آپ نے حاجت کی طلب کی، باقی ساری کیا ہے؟ دعا عبادت کی۔ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، فرمایا میرے پیغمبر آپ کے ساری خطائیں ہم نے کیا کی؟ معاف کر دی۔ اجیب دعوت الداعی، او بلا اسی کو، اس کے علاوہ کسی غیر کو بلانا نہیں، حاجت ہو اسی کو بلا، دعا عبادت ہو اسی کو بلانا، اسی کو، کسی غیر کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، او جس وقت اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، کون بندہ ہے؟ سورۃ جن پڑھ کے دیکھ، وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، یہ ایسا بندہ جس بندے جیسا کوئی بندہ کوئی نہیں۔ وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور جس وقت اس کا بندہ کھڑا ہوا، اللہ کیوں کھڑا ہوا؟ يَدْعُوهُ، تاکہ اسی کو بلانے کے لیے کھڑا ہوا، کسی غیر کو۔ پیغمبر تو ہر روز کھڑا ہوتا ہے، اللہ تو نے یہاں پہ کیوں خاص کیا ہے؟ وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، عیسیٰ پیغمبر نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ۔ محمد کے بارے میں قرآن کہتا ہے قام عبد اللہ، او میرا بندہ، اللہ کا بندہ کھڑا ہوا۔ اگر تو اللہ کریم کو بلانے کے لیے کھڑا ہو تو اللہ کے ہاں تیرا قیام بھی عبادت لکھی جاتی ہے۔ وا کمال محمد کریم کا، جس وقت پیغمبر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ محمد کے کھڑے ہونے کو قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ فرمایا وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور جب کھڑا ہوا اس کا بندہ، قام عبد اللہ، اللہ کوئی اپنی ضرورت کے لیے
کوئی اپنی حاجت کے لیے، کسی کام کے لیے، فرمایا نہیں 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 نہیں، قام عبد اللہ یدعوہ، اور یہ کھڑا ہوا صرف اسی کو بلانے کے لیے۔ کیوں کھڑا ہوا؟ صرف اسی کو بلانے کے لیے۔ قام عبد اللہ، یہ ایسا اللہ کا بندہ جس بندے جیسا کوئی بندہ، یہ بندہ جب کھڑا ہو قرآن کہتا ہے قام عبد اللہ۔ یہ بندہ جس وقت بولے قرآن کہتا ہے وقیلہ یا رب، او میرا محمد تیرے بولنے کی قسم ہے میں خدا کو۔ یہ بندہ جس وقت چلے اللہ فرماتے ہیں لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، او میرا پیغمبر تیری زندگی کی مجھے قسم ہے، یہ بندہ جس وقت دیکھے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، او میرا محمد تو میری آنکھوں میں بستا ہے۔ یہ بندے جس وقت دل میں کوئی ڈر آنے لگے اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، میرا پیغمبر تیری حفاظت میرے ذمہ ہے، گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ جس وقت کافر باتیں کرتے ہیں فرمایا میرے پیغمبر تیرے سینے اور دل کے اندر جس وقت تنگی محسوس ہونے لگتی ہے فرمایا ولا تک فی ضیق مما یمکرون، میرا پیغمبر اپنے دل کے اندر تنگی نہ لے کے آیا کر۔ جس وقت غم آنے لگتا ہے تسلی اللہ کریم دیتے ہیں، فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، او میرا پیغمبر ذرا صبر کر کے رہے۔ جس وقت پیغمبر خدا یوں چلنے لگتا ہے غم آنے لگتا ہے اللہ کریم تسلی دیتا ہے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، میرا پیغمبر تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی کوئی نہیں۔ جس وقت مقام کا ذکر آتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا پیغمبر تیرا ذکر میں نے بلند کیا ہے۔ او جو اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کا مصداق بندہ ہے، جو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا مصداق بندہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ کا مصداق جو بندہ ہے، جو رسول کریم کا مصداق بندہ ہے، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کا مصداق ہے، اِنَّكَ لَلْحَقِّ الْمُبِينَ کا مصداق ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مستقیم کا مصداق ہے، انک علی صراط مستقیم کا مصداق ہے، انک بأعیننا کا مصداق ہے، ورفعنا لک ذکرک کا مصداق ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس کا مصداق ہے، رحمۃ للعالمین کا مصداق ہے، بشیر کا مصداق ہے، جو بشیر ہے، جو نذیر ہے، جو رافع ہے، جو کریم ہے، جو مبلغ قرآن ہے، جو مفسر بیان ہے، جو مفسر قرآن ہے، جو ہادی زمان ہے، جو راہ امت ہے، جو ہادی امت ہے، جو غازی ملت ہے، جو حاضر امت ہے، جو دائی وحدت ہے، جو رحمت باراں ہے، جو ذاتی عطشاں ہے، جو اسوہ عالم ہے، جو عروہ محکم ہے، جو اسوہ عالم ہے، جو عروہ محکم ہے، جو عالم عالم اور کالم عالم ہے، جو ہادی عظیم ہے، جو مبلغ قرآن ہے، جو ہادی زمان ہے، جو حلم میں دامنگیر ہے، جو بردباری میں امام ہے، جو رفعت کے اندر بلند ہے، جو تقدس میں بلند ہے، جو کمال میں بلند ہے، جس کی طبیعت میں اللہ کریم نے نرمی رکھی ہے، اور جس کی لطافت اور چہرے اور حسن جمال کے اندر کمال اللہ کریم نے رکھا ہے، اور جس کے بولوں کے اندر اللہ کریم نے لذت رکھی ہے، جس کے بولنے میں وقار ہے، جس کے خاموش رہنے میں بہا اور علا ہے، جس کی چال کے اندر رافت اور کمال رکھا ہے، جس کے بولنے اٹھنے بیٹھنے کے اندر امت کے لیے سنت اور شریعت رکھی ہے۔ قام عبد اللہ، او لوگوں وہ بندہ کھڑا ہوا جس بندے سے اعلیٰ کوئی بندہ کوئی نہیں۔ وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، او وہ بندہ اللہ کریم کے سامنے کھڑا ہوا، کیسا بندہ؟ عبدہ ونبیہ وحبیبہ وصفیہ، ازکا واتقا واعلی واولا وارفع واجمل واطہر وانور واحسن واعلی واکمل واجمل واعلی وارفع واطہر، وہ جو ساری دنیا سے اعلی
اعلم اور اعلیٰ اور عرفہ بندہ ہے جو ایک ایک اپنی چیز کے اندر اعلیٰ ہے، اور جس کی بیان کے اندر فصاحت رکھی ہے، جس کی زبان کے اندر طلاقت رکھی ہے، جس کی حکمت کے اندر اللہ کریم نے جمال رکھا ہے، جس کی نبوت میں صداقت رکھی ہے، جس کی امامت اور خطابت کے اندر اللہ کریم نے شان رکھا ہے، وہ ایسا بندہ قام عبداللہ، وہ بندہ کھڑا ہوا جو صاحب قرآن ہے، وہ بندہ کھڑا ہوا جو صاحب فرقان ہے، وہ بندہ کھڑا ہوا جو صاحب تنزیل ہے، وہ بندہ کھڑا ہوا جو صاحب ذکر ہے، وہ بندہ کھڑا ہوا جو مذکر ہے، وہ بندہ کھڑا ہوا جو ہادی ہے، وہ بندہ کھڑا ہوا جو صاحب آیات ہے، جو صاحب معجزات ہے، جو صاحب بینات ہے، جو صاحب امثلہ ہے، جو صاحب فرقان ہے، جو صاحب تنزیل ہے، جو صاحب ہدایت ہے، جو صاحب بصیرت ہے، جو صاحب بصائر ہے، جو صاحب سبع مثانی ہے، جو صاحب شافیہ ہے، جو صاحب منزل ہے، جو صاحب فرقان ہے، جو صاحب برہان ہے، جو صاحب ذکر ہے، جو صاحب بصائر ہے، جو صاحب ذکر ہے، جو صاحب رفعت ہے، جو صاحب فرقان ہے، جو صاحب شفا ہے، جو صاحب ہدایت ہے، جو صاحب رحمت ہے، جو صاحب امامت ہے، جو صاحب خطابت ہے، جو صاحب قوت ہے، جو صاحب نظامت ہے، جو صاحب حکمت ہے، جو صاحب حلم ہے، جو صاحب وقار ہے، جو صاحب عزت ہے، جو صاحب رفعت ہے، جو صاحب تقدس ہے، جو صاحب جمال ہے، جو صاحب کمال ہے، جو صاحب مقام ہے، جو صاحب انسب اور اعلیٰ اور انسب اور انسب والا ہے، جو اعلیٰ نسب والا ہے، جو عرفہ حسب والا ہے، جو کمال میں اعلیٰ ہے، جو صاحب حلم ہے، جو صاحب صبر ہے، جو صاحب تائب ہے، جو صاحب عبادت ہے، جو صاحب حمادت ہے، جو صاحب سیاحت ہے، جو صاحب سائح ہے، جو صاحب صیام ہے، جو صاحب قیام ہے، جو صاحب سجود ہے، جو صاحب تعلی ہے، جو صاحب تلاوت ہے، جو تلاوت میں عرفہ، جو امامت میں اعلیٰ، جو نبوت میں احسن، جو قیادت میں عرفہ، جو خطابت میں اعلیٰ، جو حلم میں اعلیٰ، جو بردباری میں اعلیٰ، جو مقام میں اعلیٰ، جو تقدس میں اعلیٰ، جو طہارت میں اعلیٰ، جو تزکیے میں اعلیٰ، جو قول میں اعلیٰ، جو بول میں اعلیٰ، جو عمل میں اعلیٰ، جو اسم میں اعلیٰ، جو فعل میں اعلیٰ، جو قیام سجود رکوع میں اعلیٰ، جو چلنے پھرنے کھانے اٹھنے بیٹھنے میں اعلیٰ، جو عبادت ریاضت میں اعلیٰ، جو رفعت و کمال میں اعلیٰ ہے۔ وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، وہ بندہ کھڑا ہوا میرے سامنے، اور جس کے سامنے محمد کھڑا ہوتا ہے تو بھی اسی کے سامنے کھڑا ہو۔ محمد جیسا کوئی بندہ، اور جس کے سامنے محمد کھڑا ہوتا ہے تو بھی اسی کے سامنے کھڑا ہو۔ اگر تو نے کلمہ پیغمبر کا پڑھا ہے تو پھر بلا اسی کو، غیروں کو بلانے کی اجازت۔ فَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور وہ کھڑا ہوا میرا بندہ، اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، يَدْعُوهُ، صرف اسی کو بلانے کے لیے، غیر کو نہیں۔ اور جس اکیلے کو محمد بلانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اگر تیرے دل میں محبت محمد کی ہے پھر تو بھی اسی کے سامنے کھڑا ہو، صرف اسی کو بلا جس کو محمد بلاتا ہے، پھر اسی کو بلا جس کو محمد کے صحابہ بلاتے ہیں۔ دعا کے اندر شرائط کیا ہے کہ جتنی ہو سکتا ہے تجھ سے عاجزی کر اللہ کریم کے سامنے۔ اللہ کریم کو پسند ہے عاجزی۔ امام حسن بصری طواف کر رہے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں وَرَجُلٌ بِجِوَارِي يَتَمَلَّكُ وَيَتَذَلَّلُ إِلَى اللَّهِ۔ امام حسن کہتے ہیں میرے ساتھ ایک بندہ بھی طواف کر رہا تھا۔ طواف میں کیا کرتا ہے؟ یتملک ویتذلل الی اللہ، اللہ کریم کے سامنے بڑا تملک کرتا ہے، بڑا تذلل کرتا ہے، بڑی عاجزی کرتا ہے، بڑی زاری کرتا ہے، بڑی انکساری کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ جلبابی بسیط وانت ترى، جلبابی بسیط اما ترى،
وحبیبتی باقیہ اما ترى وزوجتی ضعیفہ اما ترى اما ترى الذی بنا اما ترى ویا من یرا الذی لا یرا اما ترى. بڑے اچھے جملے بول کے کہنے لگا اللہ تجھے پتا ہے جلبابی بسیط اما ترى، اللہ کیا تو دیکھ رہا ہے میں نے اپنی چادر کھول کے رکھی ہے. جلبابی بسیط اما ترى وحبیبتی باقیۃ اما ترى وزوجتی ضعیفۃ اما ترى. اللہ میری معصوم بچی جو ہے وہ بھی تیرے سامنے رو رہی ہے. اما ترى کیا تو نے دیکھا کہ کوئی نہیں دیکھا؟ چادر میری کھلی ہے تو نے دیکھا کہ کوئی نہیں؟ معصوم بچی میری رو رہی ہے بلک رہی ہے کیا اما ترى کیا تو نے دیکھا کہ کوئی نہیں؟ زوجتی ضعیفۃ اما ترى اللہ میری بیوی بڑی کمزور ہے کیا تو نے دیکھا کہ کوئی نہیں؟ اما ترى الذی بنا اما ترى ویا من یرا الذی بنا ولا یرا. اللہ تو نے میری کیفیت کو دیکھا کہ کوئی نہیں؟ او دیکھنے والے میں تمہیں دکھاتا ہوں، او دیکھنے والے میں تمہیں دکھاتا ہوں. تجھے پتا ہے میرے اندر جو کچھ موجود ہے میں کسی اور کو نہیں دکھاتا، تو بھی دکھا نہیں. اللہ میں نے تمہیں دکھانا ہے. اما ترى الذی بنا اما ترى کیا تو نے دیکھا کہ کوئی نہیں دیکھا؟ کیا تو نے دیکھا کہ کوئی نہیں دیکھا؟ میری حالت اور کیفیت کو تو نے دیکھا کہ کوئی نہیں دیکھا؟ یا من یرا الذی بنا ولا یرا او دیکھنے والے میں نے صرف تمہیں دکھانا ہے. او دیکھنے والے میں نے صرف تمہیں دکھانا ہے. تیرے جلال کی قسم ہے تیرے بیت اللہ گھر میں آیا ہوں، میں نے صرف تمہیں بتانا ہے کسی غیر کو، میں نے صرف تمہیں دکھانا ہے کسی غیر کو نہیں. اما ترى الذی بنا اما ترى ویا من یرا الذی بنا ولا یرا. میں نے تیری ذات کی قسم ہے میں نے صرف تمہیں بتانا ہے تمہیں دکھانا ہے، تیرے علاوہ کسی غیر کو دکھانا. فرق قلب الحسن، امام حسن کا دل یوں کلیجے سے باہر آنے لگا. بڑی رقت دل میں آئی کہ یہ بندہ کیسے کلمات کہتا ہے. اما ترى الذی بنا جلبابی بسیط اما ترى حبیبتی باقیہ اما ترى زوجتی ضعیفہ اما ترى اما ترى الذی بنا اما ترى ویا من یرا الذی یرا بنا ولا یرا. او دیکھنے والے تیرے علاوہ میں نے کسی اور کو دکھانا نہیں، او سننے والے تیرے علاوہ میں نے کسی اور کو بتانا نہیں. امام حسن بصری نے جس وقت بات سنی ہے تو امام نے اپنی ہمیانی نکالی ہے. وہ محفظہ جیب سے وہ نکال کے پیسے نکال کے اس آدمی کے ہاتھ میں دیے. آدمی کہتا ہے ماذا تفعل، او کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا وجدتک فقیرا وضعیفا وارید اعطاک مالا. وہ جس طرح تو منتیں سماجتے کر رہا تھا مجھے لگا ہے کہ تجھ سے بڑھ کے فقیر پورے بیت اللہ میں کوئی اور کوئی نہیں، تجھ سے بڑھ کے کوئی فقیر ضعیف مسکین غریب کوئی نہیں، اس لیے میرے پاس جتنا مال ہے سارا مال میں نے تیرے حوالے کیا. کہنے لگا او اللہ کا بندہ ماذا تفعل ولست فقیرا، او اللہ کا بندہ مجھے اللہ کی قسم میں فقیر کوئی نہیں. وَأَنَا رَجُلٌ غَنِي وَعِنْدِي كَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَعَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَن نَّتَذَلَّلَ فِي الدُّعَاءِ فَفَعَلْتُ. او اللہ کا بندہ میں فقیر کوئی نہیں، میرے پاس تو ایک باغ بھی موجود ہے،
میرے پاس تو مکان بھی اچھا موجود ہے، میرے پاس کھانا دانا راشن بھی بڑا موجود ہے، قضا اندی قضا و قضا و قضا، میرے پاس تو بہت کچھ ہے۔ امام کہتے تو منتیں اتنی کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا فعلم تو میں جانتا ہوں کہ جتنا کوئی بندہ ذلیل ہو کے بلائے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، اس لیے میں نے تو یہ سنا ہے کہ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ذلیل کر کے اللہ کریم کی عزت کے نعرے بلند کرے۔ میں نے تو اس بات پہ عمل کیا ہے، ففعلت، میں اللہ کو بتا رہا ہوں اللہ مجھ سے بڑھ کے ذلیل کوئی نہیں، تجھ سے بڑھ کے عزیز کوئی نہیں، میں فقیر کوئی نہیں، پیسے واپس کر، میں تو اس بات کے اوپر خوش ہوں، میں تو وہ کام کر رہا ہوں جو محمد کریم نے بتایا ہے کہ لوگوں اپنی دعا کے اندر خشوع خضوع کرو، عاجزی کرو جتنی ہو سکتی ہے اللہ کریم کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا میں دعا کو قبول کرتا ہوں، اس بندے کی فوری کرتا ہوں، اس کی دعا قبول کرنا میرے اوپر فرض ہے۔ کس بندے کی؟ جو صرف اور صرف مجھے بلاتا ہے، اس کی دعا قبول کرنا میرے اوپر فرض ہے۔ جو ادھر ادھر جاتا ہے میری فرضیت کوئی نہیں، میں خدا اس بندے کا مسئول کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میری بات کو تسلیم کیا۔ ایک بندہ ایسا جو لوگ اللہ کریم سے مانگتے ہیں، ایک بندہ ایسا جس کو اللہ بغیر مانگے کے مانگنے والوں سے اعلیٰ دیتا ہے۔ ایک وہ بندہ ہے لوگوں جو بندہ مانگتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں میری مخلوق میں ایک ایسا بندہ بھی موجود ہوتا ہے جو مانگتا کوئی نہیں۔ کیوں نہیں مانگتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو میں بغیر مانگے عطا کرتا رہتا ہوں۔ من شغلہ عن ذکری، من شغلہ ذکری عن مسئلتی فآتیتہ افضل ما اوتی السائلین۔ کہنے لگا لوگوں ایک ایسا بندہ جو میرے قرآن میں مشغول رہتا ہے، اس کو زیادہ ٹائم دعا کا نہیں ملتا، وہ میرے قرآن میں مشغول رہتا ہے، مجھے اپنی عزت اور جبروت کی قسم ہے سارے مانگنے والوں سے اعلیٰ میں اس بندے کو عطا کر دیتا ہوں۔ من شغلہ ذکری عن مسالتی آتیتہ افضل ما اوتی من السائلین۔ وہ میرے قرآن میں مشغول رہتا ہے، مانگنے کا اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، وہ مانگتا کوئی نہیں، میں مانگنے والوں سے بہتر اس بندے کو عطا کر دیتا ہوں۔ شرط یاد رکھو جی بو دعوت الداعی زادان، مر جا اب موت کو قبول کر لے لیکن خدا کا دروازہ چھوڑنا نہ۔ صحابہ کرام کا لشکر جو اللہ کو بلانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، افضل من بعض الملائکہ، بعد اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اللہ کے فرشتوں سے زیادہ افضل ہوتے ہیں۔ اگر تو خالص کر کے تجھے عادت ہو صرف اسے بلانے کی، تجھے عادت ہونی چاہیے صرف اسے بلانے کی، یا علی یا رسول یا نبی یا غوث یا فلان کے نعروں کی عادت نہ ہو، تجھے اکیلی عادت ہو اللہم یا اللہ یا اللہ یا اللہ، انت اللہ بلا واللہ انت اللہ، اللہ اللہ واللہ انہ لا الہ الا اللہ۔ ایک اللہ کو بلانے کی عادت ہو، پھر تو فرمایا اللہ کریم نے تو اپنی عادت نہ چھوڑ،
میری عادت ہے قبول کرنے کی، تو اپنی عادت نہ چھوڑ، میں خدا اپنی عادت نہیں چھوڑتا۔ تو میرے علاوہ غیر کو بلانا نہیں، میں نے فوری تیری دعا کو قبول کرنا ہے۔ صحابہ کرام کا لشکر، سخت گرمی کا موسم ہے، نفر من الصحابۃ وذهب الى الاحصاء والنجد، صحابہ کرام کا لشکر احصاء اور نجد کے درمیان میں پہنچ گیا۔ صحرا کا علاقہ، ریت ہے پوری علاقے کے اندر، احصاء اور نجد کے درمیان یہ لشکر غلامان محمد کا، صحابہ کرام کے جو پیغمبر کے صحابہ ہیں ان کا لشکر ہے۔ اصل بات کیا ہے، اگر تو خالص کر کے اس کو بلاتا ہے وہ فوری تیری دعا کو قبول کرتا ہے۔ صحابہ کرام کا لشکر پہنچ گیا احصاء اور نجد کے درمیان۔ فرمایا رملیہ، صحرا الرملیہ، وہ پورے علاقے کے اندر ریت ہی ریت ہے، پانی کا وہاں پہ قطرہ بھی موجود کوئی نہیں۔ یہ صحابہ کا لشکر پہنچا مغرب کے قریب، وہاں پہ رملی علاقے میں، ریت والے علاقے میں جس وقت یہ لوگ پہنچے ہیں، اچانک سواریاں جو ہیں، اونٹ گھوڑے جو ہیں وہ بدک گئے۔ سارے اونٹ گھوڑے بمائے ساز و سامان کے لے کے دوڑ گئے، پتہ ہی کوئی نہیں، جنگل ویران ہے، علاقہ صحرا کا ہے، کوئی چیز بھی صحابہ کرام کے پاس موجود کوئی نہیں۔ اب دیکھا صحابہ کرام نے ابھی کیا معاملہ ہونے لگا ہے، ایک پانی کا قطرہ بھی موجود نہیں، ایک خیمہ بھی باہر نہیں، ایک کپڑا بھی باہر نہیں، پانی کا قطرہ بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں، علاقہ بھی ریتلا ہے، وضو بھی کرنا ہے، نماز بھی ادا کرنی ہے، سواریوں میں سے بھی اللہ کی قسم ہے ایک سواری بھی یہاں پہ رکی۔ صحابہ کرام غم زدہ ہوئے، پریشان ہونے لگے۔ اب وذالک لیلا، وقت جو ہے وہ رات، ادھر بھی وقت ختم ہو گیا ہے، وقت رات کا، صحابہ کرام کہنے لگے، ٹائم ہے آپ کے پاس کہ کوئی نہیں؟ کہنے لگے ابھی کیا کریں؟ امام صلی بھی لکھتا ہے یوسی بعضهم الی بعض ولیس معهم شیء، ایک چیز بھی پاس کوئی نہیں، کپڑا بھی کوئی نہیں، سوا ثیابہم وزادوا کل الجیش وخیامہم واکلہم وشرابہم، سارا کچھ اس قافلے کے اندر موجود ہے، اونٹوں کے اوپر گھوڑوں کے اوپر چیزیں موجود ہیں، نہ کوئی خیمہ نہ پانی نہ کھانا، سارا کچھ لے کے بھاگ گئے۔ صحابہ کرام غمزدہ ہو کے پریشان ہو کے یوسی بعضهم الی بعض، پیچھے لمبا سفر کر کے آئے، کچھ کھایا بھی کوئی نہیں، کچھ پیا بھی کوئی نہیں، کہنے لگے جا کے اپنے علاقے میں جہاں پہ پڑاؤ کرنا ہے وہاں پہ بیٹھ کے آرام سے سارے صحابہ مل کے وہاں پہ کھانا پینا کریں گے۔ لیکن جس وقت پہنچے کھانا بھی کوئی نہیں، پینا بھی کوئی نہیں، خیمہ بھی کوئی نہیں، اسلحہ بھی کوئی نہیں، کپڑا بھی کوئی نہیں ہے، سوا ثیابہم، ایک وہی لباس جو ان کے بدن کے اوپر موجود ہے۔ ایک دوسرے کو وصیت کرنے لگے کہ لوگوں آج لگتا ہے ہماری زندگی کا آخری دن ہے، بھوکے پیاسے لمبا سفر کر کے آئے، کوئی چیز بھی کوئی نہیں، پانی کے قطرات بھی کوئی نہیں۔ ایک دوسرے کو وصیت کرنے لگے یار اگر کوئی تم میں سے بچ گیا تو فلاں فلاں وصیت ہے، ایک دوسرے کو وصیتیں کر کے جو صحابہ کرام کے لشکر کا قائد ہے، جو صحابہ کرام کے لشکر کا قائد، یہ ساری جماعت ہے محمد کے صحابہ کی،
قائد کھڑا ہو کے کہنے لگا فنادا مناد، ایک آواز دینے والے نے آواز دی ہے، فاجتمع الناس حولہ، سارے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے، جمع ہو کے کہنے لگا او لوگو یا معاشر الناس، او لوگو بتاؤ الستم مسلمین، الستم مومنین، الستم انصار اللہ، الستم اصحاب رسول اللہ، او بتاؤ کیا تم مومن کوئی نہیں؟ او کیا تم اللہ کریم کے انصار کوئی نہیں؟ او کیا تم محمد کے صحابہ نہیں ہو؟ کہنے لگے بلا واللہ نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی قسم کھا کے کہنے لگا اقسم بجلال اللہ لا یخذل اللہ من کان فی مثل حالکم، او لوگو مجھے اللہ کی قسم ہے جو تمہاری حالت ہے، تم صحابہ ہو محمد کے، مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی ذلیل اور رسوا کر سکتا۔ قسم کھا کے کہنے لگا، وہ قسم بندہ اس وقت کھاتا ہے جس وقت 100 سے زیادہ % یقین ہوتا ہے بندے کو۔ صحابی کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم لوگو اللہ کریم تجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے تم اپنے کام نہیں نکلے، تم اللہ کریم کی توحید کا مسئلہ لوگوں کو بتانے کے لیے نکلے ہو، پھر تم عام بندے کوئی نہیں۔ انتم اصحاب رسول اللہ، تم محمد کریم کے صحابہ ہو۔ کہنے لگاؤ بیٹھ کے کیوں نہ اسی کو بلائیں جس کو محمد بلاتا تھا، کیوں نہ اسی کو بلائیں؟ وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اسی سے کیوں نہیں دعا کریں جس سے محمد الرسول اللہ دعا کرتے ہیں؟ ہمیں محمد کریم نے سبق پڑھایا ہے، او لوگو اگر مصیبت میں ہو بلانا صرف اسی کو، تیری عادت ہو کہ تو بلا صرف اسی کو، قبول کرنا اس کی عادت ہے، بلانا تیری عادت ہے، تو اپنی عادت نہ چھوڑ، وہ اپنی عادت نہیں چھوڑتا۔ آؤ سارے مل کے اللہ کریم کے سامنے دعا کریں، اے اللہ تو مہربانی کر۔ دعا کے کلمات ذرا سن لینا، اللہ تعالیٰ مصیبت میں نہ ڈالے، اگر کوئی مصیبت آئے تو یہی دعا مانگ جو محمد کے صحابہ نے مانگی۔ صحابی رسول کھڑا ہو کے اللہ کریم کے سامنے دعا مانگنے لگے، سارے صحابہ کرام کہتے ہیں اللہم انت الرحمن الرحیم، اللہم انت الرحمن الرحیم ولا الہ غیرک والبدیع لیس قبلک کل شیء والدائم غیر غافل، والدائم غیر غافل والذی لا یموت، والذی لا یموت ویا خالق ما یرا وما لا یرا، انت کل یوم فی شان وعلمت اللہم کل شیء علما۔ یہ دعا کر کے کہنے لگا انت الرحمن الرحیم، اللہ میں ان صحرا میں ان رملیہ علاقے میں گواہی دیتا ہوں، میری ماں کے دل میں اتنی رحمت کوئی نہیں، باپ کے دل میں اتنی رحمت کوئی نہیں، اللہم انت الرحمن الرحیم۔ ساری دنیا کی رحمتیں ختم ہونے لگتی ہیں، تیرے رحمان کی رحمتیں وہاں سے شروع ہونے لگتی ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں تجھ سے بڑھ کے رحمان بھی کوئی نہیں، رحیم بھی ولا الہ غیرک، اللہ تیرے جلال کی قسم ہے تیرے علاوہ الہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ معبود برحق کوئی نہیں، تیرے علاوہ ہمیشہ زندہ اور قادر قدیر بھی کوئی نہیں، ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی الہ بھی
والبدیع لیس قبلک کل شیء، والبدیع لیس قبلک کل شیء، اے اللہ ہر چیز سے پہلے تیرا وجود ہے، ہر چیز سے پہلے تیرا وجود ہے، ہر چیز موجود ہے تو تیرے وجود سے موجود ہے، ہر چیز موجود ہے تو تیرے وجود سے موجود ہے۔ والبدیع لیس قبلک کل شیء انت المقدم، مانا کیا ہے اللہ تو سب سے پہلا ہے، تجھ سے پہلے والدائم غیر غافل، اے اللہ والدائم تیری ذات ہمیشہ قائم و دائم ہے، غیر غافل، ساری دنیا غافل ہو سکتی ہے، تیرے پاس غفلت آ سکتی، اے اللہ تو ہمیشہ قائم ہے، تیرے پاس غفلت نہیں آتی، والدائم غیر غافل والذی لا یموت، ساری دنیا پہ موت آتی ہے، تیرے اوپر موت نہیں آتی، کیوں؟ وخالق ما یرا وما لا یرا، اے ہر ان چیزوں کو پیدا کرنے والے جو چیزیں نظر آتی ہیں، اے خالق ان چیزوں کا پیدا کرنے والا جو ہمیں نظر نہیں آتی، وخالق ما یرا وما لا یرا وانت کل یوم فی شأن، اے اللہ تو ہر دن ایک نئی شان میں ہوتا ہے، وَعَلِمْتَ اللَّهُمَّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اے اللہ تجھے ہر چیز کا علم ہے، تیرا علم کسی بندے کو کوئی بندہ تیرے علم کو محیط کر سکتا، ہر چیز تیرے علم کے اندر محیط ہے، ان اللہ قد احاط بكل شيء علما۔ دعا کرتے رہے، ادھر فجر کا ٹائم ہونے کے قریب ہے، دعا گزر گئی، رات گزر گئی، دعائیں کرتے، اللہ کریم نے کیا کیا؟ وَخَلَقَ الْمَاءَ مِنْ جَانِبِهِمْ غَدِيرًا، دعا ختم نہیں ہوئی، ان کے قریب سے اللہ کریم نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، یہ دعا کرتے کرتے ان کے آنسو نیچے گرتے ہیں، ساتھ چشمے سے پانی ابلنے لگا ان کی جانب سے، وَخَلَقَ الْمَاءَ مِنْ جَانِبِهِمْ غَدِيرًا، ساتھ اللہ کریم نے چشمہ جاری کر دیا ہے پانی کا، دعا ختم کر کے، نماز ادا کر کے، غسل بھی کیا ہے، پانی بھی پیا ہے، وضو کیا ہے، نماز ادا کر کے، فما طال النہار، دن ابھی زیادہ ابھرا کوئی نہیں، تھوڑا سا بھی دن نکلا ہے، سورج نکلنے کے قریب جب ٹائم ہوتا ہے تو دعا کرنے لگے، اللہ صرف پانی، ہمیں کھانے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں سواریوں کی بھی ضرورت ہے، تو مہربانی کر، ابھی دن نہیں نکلا، تو فرمایا وَأَقْبَلَتْ إِلَيْهِ، اقبلت الیہم، سارے جتنے اونٹ تھے، جتنے گھوڑے تھے، اقبلت الیہم من کل فج، ہر کس طرف سے، چاروں طرف سے، منٹ نہیں گزرے، چاروں طرف سے ان کے اونٹ اور پورا قافلہ ان کے گرد فوری جمع ہو جاتا ہے، سارے اونٹ اور گھوڑے، ما خیامہم و شرابہم و اکلہم، سارے اونٹ اور گھوڑے جو ہیں واپس جمع ہو جاتے۔ اب صحابہ کرام دیکھنے لگے، فرمایا تفقدوا الناس واللہ ما تفقدوا من امتعتہم سلکا، اوپر دیکھتے سامان کو، اپنے خیمے، مال، کھانا دیکھنے لگے، سارے اونٹوں کا جائزہ کیا ہے، کہنے لگے اللہ کی قسم، جہاں پہ ہم نے گرہ لگائی ہے ہماری گرہ بھی کوئی نہیں کھلی،
من امتیتہم سلکن، اللہ کی قسم ہمارے سامان میں ایک رسی کا ٹکڑا بھی گم نہیں ہوا۔ صحابی جس نے دعا کروائی ہے کہنے لگا یار اٹھ کے دیکھو، اگر کوئی چیز گم ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ، اگر کسی آدمی کی اگر کوئی چیز گم ہوئی ہے تو میں دوبارہ اس سے کہوں اللہ وہ بھی واپس کر۔ الیقین فی الاجابت عند الدعاء، اجیب دعوت الداع، قانون ذہن میں رکھ، اللہ کریم نے فرمایا او بلانا خالص کر کے مجھے ہے، قبول کرنا یہ میرے اختیار میں ہے، تو نے میرا دروازہ چھوڑنا نہیں، میں تیری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ وہ باتیں یاد ہیں کہ نہیں؟ وہ 20 باتیں ہیں کہ نہیں؟ 11 اوقات جو بعد میں بندے آئے ہیں، میں بس جلدی جلدی دہرا دوں۔ 11 اوقات من ثلث اللیل الاخیر قبولیت کے جو وقت ہیں، سحری کا ٹائم قبولیت کا وقت، جمعہ کا دن جو ہے قبولیت کا ٹائم ہے، کسی دن بھی یا کسی ٹائم بھی آدمی دعا کر سکتا ہے، یہ قبولیت کا ٹائم ہے۔ تیسری چیز سجدے کی حالت کے اندر یہ قبولیت کا وقت ہے۔ چوتھا بین الاذان والاقامت لا یرد الدعاء، اذان اور اقامت کے درمیان دعا جو ہے وہ کبھی رد ہوتی نہیں ہے۔ بارش کے نازل ہونے کے ٹائم پہ جو دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی ہے، عرفات میں دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی ہے۔ عند اختتام القرآن، قرآن مقدس جو ہے جس وقت مکمل ہو اس وقت جو دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ لصائم عند فطرہ، روزہ دار بندہ جس وقت روزہ افطار کرنے لگتا ہے اس وقت جو دعا کرے وہ رد نہیں ہوتی۔ 2 خطبوں کے درمیان جو دعا کرے وہ رد نہیں ہوتی۔ یہ 11 اوقات ہیں، اور 3-4 شرطیں دعا کی قبولیت کے لیے کیا ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کریم سے دعا کر، دعا کے قبول ہونے کا یقین رکھ کے دعا کر، اپنی دعا میں عاجزین کے ساری کثرت کے ساتھ کر۔ تیسری چیز عدم الاستعجال، دعا کے اندر جلد بازی نہ کر۔ چوتھی چیز اکل الحلال، اپنی کمائی حلال کی غذا تیرے وجود میں حلال کی جانی چاہیے۔ اور 3 بندے جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، دعوت المظلوم و دعوت الصائم عند فطرہ، مظلوم کی دعا، روزے دار کی دعا، و دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا اپنی اولاد کے حق کے اندر۔ 2 قسم کی دعا، دعا الاحتیاج و دعا العبادہ، جب حاجت ہو پھر بھی دعا کر، حاجت کوئی نہیں دعا بطور عبادت کے کر، جب حاجت نہ ہو پھر دعا بطور عبادت کے کر۔ پھر دعا قبول ہونے کے لیے 3 چیزیں، 3 طریقوں سے دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلی چیز کیا؟ اگر تیرے حق میں بہتر ہو او خیر، او پسٹل والا جو ہے سمجھ گئے کہ نہیں؟ وہ مثال اپنے ذہن میں رکھنا، اگر تیرے لیے بہتر ہو تو اللہ فوری قبول کرتا ہے، اگر بہتر نہیں اس دعا کو جو ہے تاخیر کیا جاتا ہے، اس دعا کے بدلے میں تیرے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز اس گناہ اس دعا کے کلمات کے بدلے میں تیرے درجات کو وآخر دعوانا